هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم کچھ لمبے جملوں کو پڑھیں گے۔ اب تک تو ہم نے مختصر جملوں کو پڑھا تھا، لیکن اب تھوڑا آگے بڑھ کر کچھ لمبے جملے پڑھیں گے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ کچھ بولنا سیکھ جاتا ہے تو پہلے تو صرف ماں، باپ، بھائی، بہن، پانی، کھانا، یہ سب کو بولتا ہے، اشارہ کرتا ہے اس کی طرف۔ پھر جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم آگے کچھ اور بولنے کی کوشش کریں گے۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ الولد جالس علی الکرسی، ولد کے معنی لڑکا، اور جالس کے معنی بیٹھا ہوا، اور کرسی کے معنی کرسی۔ الولد جالس علی الکرسی، لڑکا کرسی پر بیٹھا ہے۔ ہوا مسرور، وہ خوش ہے۔ دیکھیے یہ دو جملے ہو گئے۔ الولد جالس علی الکرسی، لڑکا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہوا مسرور، اور وہ خوش ہے۔ یہ ایک جملہ ہو گیا، اور ہوا مسرور دوسرا جملہ ہو گیا۔ ابھی ہم نے استعمال کیا ہے مذکر کے طور پر، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے۔ اب اسی کو اگر ہمیں بولنا ہے کسی مؤنث کے لیے تو اس کو کیسے بولیں گے؟ دیکھیے، البنت جالسۃ علی السریر، لڑکی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ بنت کے معنی لڑکی، جالسۃ مؤنث کا صیغہ ہے، اور سریر کے معنی تخت کے آتے ہیں۔ تخت یعنی جو لکڑی کا جو چوکی جس کو بولتے ہیں، اس کو سریر بولتے ہیں۔ تو البنت جالسۃ علی السریر، لڑکی کرسی پر، تخت پر بیٹھی ہے۔ ہی مسرورۃ، وہ خوش ہے۔ تو یہ مؤنث کے لیے ہو گیا۔ اسی طرز کو اپنایا انہوں نے اس سبق کے اندر۔ آگے دیکھیے، التلمیذ حاضر فی الفصل، تلمیذ کے معنی طالب علم، پڑھنے والا، اور حاضر کے معنی موجود، اور فصل کے معنی کلاس روم، درسگاہ، اور نشید کے معنی چست۔ تو التلمیذ حاضر فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں موجود ہے۔ وہ نشید، وہ چست ہے۔ یہ مذکر کے لیے ہو گیا۔ اب مؤنث کے لیے، التلمیذۃ حاضرۃ فی الفصل، شاگرد یا طالب علم، تو کہیں گے شاگردہ، پڑھنے والی طالبہ، تو طالبہ کا ترجمہ کریں گے التلمیذۃ کا۔ التلمیذۃ حاضرۃ فی الفصل، طالبہ درسگاہ میں موجود ہے۔ ہی نشیطۃ، وہ چست ہے۔ التلمیذۃ حاضرۃ فی الفصل، طالبہ درسگاہ میں موجود ہے۔ ہی نشیطۃ، وہ چست ہے۔ یہ مؤنث کے لیے ہو گیا۔ الاب واقف فی البیت هو غاضب، الاب کے معنی باپ، واقف کے معنی کھڑا، بیت کے معنی گھر، اور غاضب کے معنی غصہ۔ الاب واقف فی البیت، باپ یا والد صاحب گھر میں کھڑے ہیں۔ والد صاحب گھر میں کھڑے ہیں۔ ہوا غاضب، اور وہ غصے کی حالت میں ہے۔ الام واقفۃ فی المطبخ ہی مشغولۃ، الام کے معنی ماں، واقفۃ کے معنی کھڑی ہے، اور مطبخ کے معنی کچن کے آتے ہیں، باورچی خانہ۔ ہی مشغولۃ، مشغولۃ مشغول ہے۔ الام واقفۃ فی المطبخ ہی مشغولۃ، ماں مطبخ میں، کچن میں مشغول ہے۔ ماں کچن میں کھڑی ہے۔ ہی مشغولۃ، اور وہ مشغول ہیں۔ الاخ نائم فی المہد هو جوعان تعبان، اخ کے معنی بھائی، نائم کے معنی سویا ہوا، اور مہد کے معنی گہوارے کے آتے ہیں، جھولا جس کو بولتے ہیں،
جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، اور جوعان کے معنی بھوکا، اور تعبان کے معنی تھکا ہوا۔ الاخ نائم فی المہدی، بھائی گہوارے میں جھولے میں سویا ہوا ہے۔ جوعان تعبان، وہ بھوکا اور تھکا ہے۔ الاخت نائمۃ فی الفراش ہی تعبانۃ جوعانۃ، اخت کے معنی بہن، نائمۃ کے معنی سوئی ہوئی، اور فراش کے معنی بستر، اور تعبانۃ جوعانۃ یہ مؤنث کے لیے، تعبانۃ تھکی ہوئی، جوعانۃ بھوکی۔ الاخت نائمۃ فی الفراش، بہن بستر میں لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، بہن بستر میں سوئی ہوئی ہے۔ یہ تعبانۃ جوعانۃ، وہ تھکی ہے اور بھوکی ہے۔ المدرس راجع الی البیت، استاد گھر کی طرف لوٹ رہا ہے۔ مدرس کے معنی استاد، راجعون کے معنی لوٹ رہا ہے، بیت کے معنی گھر، اور کسلان کے معنی سست۔ المدرس راجع الی البیت هو کسلان، استاد گھر کی طرف لوٹ رہا ہے اور وہ ہوا کسلان، وہ سست ہے، بہت سست ہے۔ البنت ذاہبۃ الی البیت، بنت کے معنی لڑکی، اور ذاہبۃ کے معنی جانے والی، جا رہی ہے، اور بیت کے معنی گھر۔ ہی کسلانۃ مؤنث کے لیے ہے، سست۔ البنت ذاہبۃ الی البیت، لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے، ہی کسلانۃ، وہ سست ہے۔ الرجل ذاہب الی المسجد هو طاہر صالح، رجل کے معنی آدمی، ذاہب کے معنی جا رہا ہے مسجد کی طرف، الی المسجد، الی معنی طرف، اور مسجد معنی مسجد، اور طاہر کے معنی پاک صاف، اور صالح کے معنی نیک۔ الرجل ذاہب الی المسجد، آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے، ہوا طاہر صالح، وہ پاک صاف ہے، صالح نیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ایک ہی جملے کو مؤنث کے لیے مذکر کے لیے استعمال کیا، اور پھر اسی کو کیسے مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں اگر کوئی لفظ ہے اس کو مؤنث بنانا ہے تو مؤنث بنانے کا آسان قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا لگا دیا جاتا ہے، تو وہ مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے نیچے کچھ الفاظ ہیں، اس میں انہوں نے گول تا بنا کے مذکر کو مؤنث بنایا ہے۔ غاضب، غصے کی حالت میں، غصے میں ہے، مذکر کے لیے، اور غاضبۃ یہ مؤنث کے لیے ہو گیا۔ طاہر کے معنی پاک صاف، اور طاہرۃ اسی کو ہم نے مؤنث بنا دیا گول تا لگا کر۔ نشیط کے معنی چست، مذکر کے لیے گول تا بنا کر ہم نے نشیطۃ بنا دیا۔ کسلان کے معنی سست، اور اسی میں گول تا بنا کر ہم نے مؤنث بنا دیا کسلانۃ۔ تعبان کے معنی تھکا ہوا، اور اسی میں گول تا لگا کے ہم نے تعبانۃ بنا دیا۔ مشغول کے معنی مشغول، اور اسی میں گول تا لگا کے ہم نے اس کو مؤنث بنا دیا مشغولۃ۔